ٹائٹینک آخر اس دن کیوں ڈوبا تھا؟ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا اور سب سے لگژریس جہاز تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس جہاز میں 2240 لوگ سفر کر رہے تھے جو کہ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ جا رہے تھے۔ پیسنجرز کے علاوہ ہزاروں لوگ ٹائٹینک کو الوداع کرنے آئے تھے۔ وہاں موجود سارے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اب سے کچھ دیر بعد ایسا ہونے والا ہے کہ ان کا یہ سفر آخری اور ہسٹوریکل سفر بن جائے گا۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں وائٹ سٹار لائن کمپنی نے شروع کی تھی جو کہ 1200 دنوں کی انتھک محنت کے بعد بنایا گیا تھا۔ اسے بنانے میں $7.9 ملین کا خرچہ آیا تھا جو کہ آج کل کے حساب سے $198 ملین بنتا ہے۔ اس جہاز کو بنانے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے، یعنی کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن اپنے دور کا سب سے مہنگا اور لگژری جہاز کچھ ایسی غلطیوں کا شکار ہوا جو کہ اب یہ سمندر میں 3800 میٹر کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا۔ 10 اپریل 1912 کو دوپہر کے 12 بجے ٹائٹینک نے اپنا پہلا اور آخری سفر شروع کیا۔ جس دن ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا اس دن سمندر میں طوفان کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن اپنے سفر پر روانہ ہونے کے 2 دن بعد ہی ٹائٹینک کو وارننگز ملنا شروع ہو گئی تھی کہ ٹائٹینک نے اٹلانٹک اوشن کے جس راستے سے جانا ہے وہاں پر برف کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ لیکن ان وارننگز کو اگنور کیا گیا اور ٹائٹینک کی سپیڈ کم کیے بغیر ہی اپنا سفر جاری رکھا۔ دراصل ٹائٹینک کے کیپٹن کو کہا گیا تھا کہ وہ یہ سفر 7 دن کے اندر ہی مکمل کریں۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے ان ساری آئس برگ کی وارننگ کو اگنور کیا اور ٹائٹینک کی سپیڈ کو کم نہ کیا۔ ٹائٹینک اب جن علاقوں میں موجود تھا وہاں پورا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر دور ایس ایس کیلیفورنین جہاز بھی موجود تھا جس نے ٹائٹینک کو ایک بہت ہی بڑے آئس برگ کی وارننگ دی تھی، اور اس وارننگ کو بھی پوری طرح اگنور کر دیا گیا۔ پھر کچھ گھنٹوں بعد شپ کے کریو نے ایک بہت ہی بڑے آئس برگ کو دیکھا گیا جس نے شپ کے کریو کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جب تک اس آئس برگ کی خبر کیپٹن تک پہنچائی جاتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس وقت ٹائٹینک کے انجن کو فوراً بند کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شپ کی ڈائریکشن بھی چینج کرنے کی کمانڈ دے دی گئی تھی۔ بے شک کیپٹن اور شپ کے کریو نے آئس برگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ 11:40 پر ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے شپ میں 13 فیٹ تک کا ہول ہو گیا تھا، اور اب ٹائٹینک سمندر میں ڈوبنا شروع ہو گیا تھا۔ جہاز میں ہر طرف افراتفری کا عالم شروع ہو گیا تھا اور ہر کسی کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ شپ میں بہت سارے لوگوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور کچھ لوگ لائف بوٹ میں بیٹھ کر سوار ہو گئے تھے، اور کچھ دیر بعد شپ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے شپ کی لائٹ بند ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا تھا، اور کچھ دیر بعد شپ 2 حصوں میں ٹوٹ کر سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں 1500 لوگ مر گئے تھے اور 700 لوگ بچ گئے تھے جس میں سے زیادہ تر لوگ بچے اور عورتیں تھیں۔ کیپٹن سمتھ آخری دم تک لوگوں کی مدد میں مصروف رہے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ آئس برگ کی وارننگ ملتے ہی کیپٹن نے ایمرجنسی ہیلپ کا سگنل بھیج دیا تھا، لیکن جب تک کوئی شپ پہنچتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک کو بناتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کی گئی تھی جو کہ اگر غلطیاں نہ کی جاتی تو ٹائٹینک کی سٹوری بالکل ہی الگ ہوتی۔ ٹائٹینک کو شروع سے ہی بہت تیز چلایا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا رخ بدلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ شپ کے الرٹر کے پاس کوئی دوربین موجود نہ تھی جس کی وجہ سے آئس برگ کو دیکھنا مشکل تھا، اور ساری وارننگز کو بھی اگنور کیا گیا تھا۔ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریبٹ لگائے گئے تھے وہ سٹیل کی بجائے کاسٹ آئرن سے بنائے گئے تھے۔ یہ ریبٹ ہی تھے جو کہ شپ کی باڈی کو آپس میں جوڑے ہوئے تھے۔ ان کی کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے آئس برگ سے ٹکراتے ہی شپ کی باڈی کھل گئی تھی۔ شپ میں 32 لائف بوٹس کی کیپیسٹی تھی اور کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 لائف بوٹ ہی رکھی گئی تھی، اور افراتفری کی وجہ سے ان بوٹس کو بھی پورا نہیں بھرا گیا۔ ان بوٹ پر صرف امیر لوگوں کو بٹھایا گیا، اگر زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو زیادہ جانیں بچ سکتی تھی۔ ٹائٹینک جس جگہ ڈوبا وہاں کا ٹمپریچر -2 ڈگری سیلسیس تھا۔ جن لوگوں نے ٹائٹینک سے چھلانگ لگائی وہ کچھ دیر بعد ہی زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے جم گئے تھے۔